السلام علیکم۔ غلاموں کی نماز، ایسے لوگوں کی نماز جو ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں، جو نفسیاتی طور پر غلام ہوتے ہیں، جنہوں نے دوسرے انسانوں کی غلامی اختیار کر لی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم آج سے 100 سال پہلے کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کس قدر دور اندیش تھے وہ کہ انہوں نے آج کے حالات میں نظم لکھی۔ وہ تب یہ نظم لکھ رہے تھے جب مسلمانوں کی بہت ساری آزاد حکومتیں تھیں، خلافت عثمانیہ بھی باقی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی نبض پڑھ لی تھی اور یہ نظم لکھی، جس کو آج اگر ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آج کے لیے لکھی گئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ترکی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا علامہ اقبال سے ملاقات کرنی، اور وہ ساتھ میں انہوں نے نماز پڑھی، تو جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے کچھ لمبی نماز پڑھائی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر سے ایک نوجوان تھا، اس نے اقبال سے سوال کیا کہ کہاں مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ کیوں ہے اس قدر تمہارے امام۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرا رہے ہیں، اتنی لمبی نمازیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں کیا، یہ سجدوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ اللہ کرنا، مسجدوں میں دن بھر بیٹھے رہنا، یہ بہت ہی دین کا کام ہے اور یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ لیکن مرد مجاہد اور اقبال کی نظر میں تو یہ تو کوئی اور ہی کام ہے، یہ تو غلاموں کا کام ہے۔ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، جو نفسیاتی طور پر آزاد ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرنے کے لیے چھوڑے ہیں۔ محض مسجد میں بیٹھ کر جو ابلیس کا مشورہ ہے کہ مست رکھو اسے بعد صبح گاہی میں، وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو میدان میں نکلتے ہیں، وہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حق اور باطل کی کشمکش میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن غلام جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں سجدہ سر بکف ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، جس کو اقبال نے دوسری جگہ کہا کہ یہ نادا گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر اس نظم اقبال کہہ رہے ہیں کہ کہاں مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ کیوں ہے اس قدر تمہاری امام، یہ تمہاری امام صاحب اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اقبال کو یہ بات اتنی زیادہ چپ گئی کہ انہوں نے اس پہ نظم کی، اور پوری یہ نظم ہے کہ وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ وہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ وہ سادہ مرد مجاہد، مجاہد کا مطلب بس یہی نہیں ہوتا کہ کوئی جنگ کے اندر چلا جائے، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہے، جو دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو نیکی کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو اپنے آپ سے، اپنی نفس سے جدوجہد کر رہا ہے، وہ سب مجاہد ہیں۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے۔ وہ لوگ تو ایک حکومت کے ڈیلیگیشن تھے، وہ تو ایک تہائی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، ترکی کی خلافت کا وہ ڈیلیگیشن آیا ہوتا، اسے کیا خبر تھی کہ یہ غلام ہندوستان کے جو غلام ہیں، یا مسلمان جو ہندوستان کے غلام ہیں، ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے، ابھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حشر ہو چکا ہے، ابھی آپ ٹرمپ سعودی عرب اور عرب کے دورے پر گئے ہیں، آپ دیکھیے کس طرح ذلت اور پس جو ہے رسوائی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ساری تمیز اور تہذیب کی اور غلامی کی ساری حدیں توڑ دی گئی ہیں ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہی ذہنی غلامی ہوتی ہے، پھر وہ مسجد میں یا خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو مردان حر، جو آزاد بندہ، اس کے پاس بہت سارے کام ہیں، اس کے پاس بہت سارے کام، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ اس کے بعد اتنے ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام کرتا رہے، بلکہ اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیوٹیز لگا رکھی ہوئی ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں حصہ لینا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالموں کا ہاتھ روک دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے، لوگوں تک علم پہنچانا ہے، قرآن سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، اپنی دنیا بنانا ہے، آخرت بنانا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کہاں کر سکتا ہے ایک مرد جو مرد مومن ہے۔ بدن غلاموں کا سوزے عمل سے ہے محروم، کی ہے مرور غلاموں کے روز شب پہ حرام۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو غلاموں کا جو بدن ہوتا ہے، ان کے اوپر ایکٹیویٹیز کرنا، ان کی زندگی میں کچھ عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ بس پڑے رہتے ہیں، یہ مسجدوں میں یا اپنے آقا کے آگے پڑے ان کی ذی حضوری کرتے رہتے ہیں، اور وہیں سے ان کو کچھ مل جاتا ہے اور بس ان کا گزارا ہوا کرتا ہے۔ یہ مرد آزاد، یہ مرد مومن نہیں ہے۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا ہے تعجب، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ان کے پاس اور کام ہی کیا ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو ورائے سجدہ غریبوں کے پاس اور کیا ہے کام۔ غریب سے مطلب یہ وہ غریب نہیں جو مسکین ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ یہ ذہنی غریب ہیں، یہ ذہنی غلام لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو اپنا خدا مان لیا، جنہوں نے دوسروں کے آگے اپنا سر خم کر دیا ہے،
یہ اللہ کے آگے تو سر جھکاتے ہیں لیکن دوسرے کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں. یہ مجدد الب ثانی نہیں ہے کہ جو جھکانا جس کا سر جہانگیر کے بھی دربار میں. اقبال کہہ رہے ہیں یہ وہ سر نہیں ہے, یہ تو وہ سر ہیں غلاموں کے جو ہر جگہ جھک جاتے ہیں. یہ مسجدوں میں بھی جھکتے ہیں, یہ دوسروں کی چوکھٹوں پہ دروں پر بھی جھک جاتے ہیں. اس کو جہاں کچھ فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں جھک جاتا ہے. تو سجدہ کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام جو ہوتے ہیں ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. اقبال کہہ رہے ہیں ہند کے اماموں کو اللہ تعالیٰ وہ سجدہ نصیب کرے جس میں امت کی زندگی ہو, اور بشرطے کہ وہ چھوٹا ہو, وہ بہت طویل نہ ہو, لیکن وہ ایسا سجدہ ہو کہ جو ایک بار اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بعد پھر کہیں اور سجدہ نہ کرے, پھر کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہ ہو, پھر وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے, پھر وہ اللہ کے دین کی جدوجہد کرتا رہے. اقبال کہہ رہے ہیں یہ ہے مرد مومن کی نماز. اور وہ نمازیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ لگانا, وہ تو ابلیس کا دراصل ایک مشورہ ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اقبال نے جو جگانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے. السلام علیکم.